مثبت ثقافت کا اقدام۔ سب سے پہلے پاکستان، سلام پاکستان۔ پاکستان اس وقت دنیا کے نقش قدم پر ایک مسلمہ کے طور پر، ایک بہادر قوم کے طور پر سامنے آئی۔ اس میں سب سے پہلا کردار جو ہے، میں پاک چین دوستی کو سلام پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ترکی، آذربائیجان، ایران اور دیگر ممالک جو پاکستان کے اتحاد میں کھڑے تھے، آج انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو امن پسند ملک ہے۔ پاکستان کی قوم اتنی جذباتی اور بہت بڑی ہمت والی قوم ہے، انہوں نے اپنے ملک کی خاطر، اپنی قوم کی خاطر پاک فوج، پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے شانہ بشانہ ہو کر اپنے پلے راؤنڈ پہ وہ کھڑے تھے۔ پاک فوج کے علاوہ، پاک بحریہ، پاک فضائیہ کے علاوہ ساتھ ساتھ عوام کا اتنے جذبات تھے، عوام اتنی باشعور تھی، اور ان کا جذبہ ایمان اتنا طاقتور تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے ہم تیار ہیں، ہم جانے کے لیے ہمیں پرمیشن دی جائے تاکہ ہم فوج کے شانہ بشانہ اس قوم کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ جنگ کریں۔ خطے کی جو صورتحال ہے اس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شہید کا جو مقام رکھا ہے، جہاد کا، فی سبیل اللہ جہاد کا وہ مقام رکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں بہت بڑا اہم مقام ہے۔ مجھے کسی نے یہ کہا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم نے بہت سارا ایسا مقام دیکھا ہے کہ جہاں پہ شہداء کی قبریں ہیں، کسی صورت میں اگر ان کی قبر کشائی کی گئی تو شہداء کے جو وطن عزیز کی خاطر، مذہب کی خاطر، دین کی خاطر، قرآن کی خاطر، اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جہاد کیا ہے، ان کے کفن کو مٹی تک جو ہے وہ نہیں چھوئی۔ تو جذبہ ایمان لینے والی یہ قوم پاکستان کی 25 کروڑ فوج جو ہے، پاک فوج، پاک آرمی اور پاک بحریہ کے شانے کے شانہ ملا کے وہ کھڑی تھی۔ الحمدللہ پاکستان اس وقت پوری دنیا میں امن کا ایک پیغمبر بن چکا ہے، جس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ پاکستان کی عوام نے اظہار تشکر مناتے ہوئے پاک چین دوستی کو لازوال محبت اور دوستی کو اعلیٰ مقام تک پہنچانے کے لیے اس جگہ آنے تک جو ہے پاک چین دوستی کا ایک اہم رول رہا ہے۔ آج چین نے پاکستان کی دوستی کو جو ہے وہ نبھا کر پاکستان کی عوام کے دل جیت لیے۔ ترکی اور آذربائیجان کے جو عوام کے جذبات ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ قابل قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آج مودی کی گودی میڈیا نے یہ ثابت کر دیا کہ ہندوستان ایک شرپسند ملک ہے، اور اس کی کسی بھی ملک کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات اچھے نہیں ہیں، چاہے وہ پاکستان ہے، چین ہے، بنگلہ دیش ہے، بھوٹان ہے، جو اس کے بارڈر کے ساتھ جو ملک لگتے ہیں، تو ماشاءاللہ سے ہندوستان کی روایتی اور جذباتی اور بیوقوفی سمجھ کر وہ سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے کسی بھی ملک کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک نہیں رہا۔ آج پوری دنیا میں بھارت کا مقام جو ہے وہ زمین بوس ہو گیا، ان کا غرور جو ہے وہ خاک میں مل گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں کہ 2019 میں جو مظفر آباد بالا کوٹ کے مقام پر جو اٹیک کیا گیا، مدرسوں کے نام پر یا مسجدوں کے نام پر وہ کیا گیا، تو وہ ایک بزدلانہ حکمت عملی تھی، جس پر ابھینندن جو ہے وہ چائے پینے کے لیے لاہور پہنچ گیا، اور باعزت پاکستان کا اتنا بڑا پن تھا کہ انہوں نے اس کو واپس کر دیا۔ اب سچویشن یہ ہے کہ پوری دنیا میں اگر امن چاہیے تو پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائیں گے، اگر پاکستان میں امن نہیں ہے تو پوری دنیا میں بھی امن نہیں رہے گا۔ یہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو خطہ طیبہ کے نام سے مقرر کیا گیا پاکستان، اور کلمے کے نام پر پاکستان بنایا گیا، یہ 1947 کا یہ کہانی اور قصہ نہیں ہے،
یہ ازل سے جو ہے قرآن کی آیات کے مطابق پاکستان کا مقام دنیا میں اسلام کا قلعہ مانا جاتا ہے۔ اگر پاکستان میں امن برپا ہوگا تو پوری دنیا میں امن ہوگا، ورنہ کسی بھی اگر پاکستان پہ کسی بھی ملک نے جارحیت کی تو اس کا منہ توڑ کر جواب دیں گے۔ پاکستان کی قوم کے جذبات میں بحیثیت ایک جرنلسٹ ہونے کی حیثیت سے میں نے دیکھے ہیں شہروں میں، اور وہ اتنے بےتاب تھے کہ ہمیں جو ہے اسلحے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا اسلحہ گھروں سے لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ بارڈروں پہ جا کے ہم فوج کے شانہ بشانہ لڑیں گے۔ مگر اس کی پاک فوج نے بڑی کردار ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ ابھی عوام کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ فوج جو ہے وہ 1 ارب جو ہندو بنیے ہیں، جو بی جے پی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں ہندو ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پاک فوج ہی کافی ہے۔ 1 ارب کے ساتھ مقابلہ 25 کروڑ فوج کا تھا۔ آج الحمدللہ آج اس مقام پر ہم کھڑے ہیں، ہم سر فخر سے بلند کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم پاکستانی۔ پاکستانی عزت دیتے بھی ہیں اور عزت لیتے بھی ہیں۔ اگر ہندوستان نے اپنا رویہ بدستور ایسا ہی رکھا تو انشاءاللہ دنیا کے نقش قدم پر بھارت کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ پاکستان ایک طاقتور سوچ رکھنے والی بہادر قوم ہے، اور اس کے ساتھ جس نے بھی پنگا لیا ہے آج وہ نست و نابود ہو گیا۔ اس کے ساتھ میں ان لوگوں کو بھی، ان ممالک سے بھی میں درخواست گزار ہوں، بالخصوص اسرائیل کے ساتھ جتنی ظلم اور بربریت اسرائیل کر چکا ہے، آج پاکستان بھر میں اسرائیلی مصنوعات پر بائیکاٹ ہے۔ کوئی بھی محب وطن پاکستانی اسرائیلی کوئی پروڈکٹ خریدنے کو تیار نہیں، اور اپنی زمین اپنے پاؤں کی جوتی کے نیچے وہ رگڑتا ہے۔ کوئی بھی پروڈکٹ ہے اس کو بھی انہوں نے بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ اگر پاکستان میں امن ہوا تو اسرائیل میں بھی امن ہوگا، امریکہ میں بھی ہوگا، اور دیگر جو ممالک ہیں، ہندوستان ہے جو بھی ہے، اس میں بھی یہ امن ہوگا۔ تو امن کے سپاہیوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور خاص طور پر جنرل عاصم منیر صاحب، آفر صاحب، آپ کی جو آپ کی حکمت عملی تھی، آپ نے ایسا کر دکھایا کہ پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ پاک فوج نے زندہ آباد کا نعرہ ہمیشہ زندہ رکھا، اور قوموں کو زندہ رکھنے کے لیے آج ایک نئی مثال اور ایک نیا ریکارڈ کام کر دیا۔ جنرل صاحب ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ آرمی کے سولجر، آفیسر، اور پاک بحریہ، پاک فضائیہ کے وہ کمانڈر، وہ آفیسر جنہوں نے جذبہ ایمان کو لے کر اپنے سینے میں عہد لے کر کہا کہ وطن عزیز کے چپا چپا کی حفاظت کریں گے، آج قوم کا سر فخر سے بلند ہے۔ قوم نے یہ ایک یکا اعلان کیا کہ ہم 25 کروڑ فوج کا ایک حصہ ہے، انشاءاللہ ہمارے بچے بھی اس قربانی کے لیے دریغ نہیں کریں گے۔ اس موقع پر ترکی، چین، آذربائیجان، ایران اور دیگر جو ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان کی حمایت کی ہے، آج ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ پاکستانی غیرت مند قوم احسان فراموش نہیں ہے۔ انشاءاللہ اپنے اسلامی ممالک کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں گے، اور ہمارا یہ میسج ہے پوری قوم کا کہ انشاءاللہ ہم پیار کے باسی ہیں، امن کے شہدائی ہیں۔ پاکستان کا بچہ بچہ امن پسند شہری ہے، اور اس میں پرامن لوگ ہیں، پرامن مہمان نواز ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، اور دوسرے ملکوں سے آنے والے جو سیاح ہیں ان کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کی عزت و آبرو کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ مگر بدقسمتی سے ہمارے بلوچستان میں، سندھ میں جو کشیدگی اور ٹیررسٹزم چل رہا تھا، وہ بھارت کی وجہ سے افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہا تھا۔ آج کئی ایسے جو ہے جو بھارتی جاسوس ہیں پاکستان کی حراست میں ہیں، اور جو پروگرام جو بھارت نے جو شروع کیا تھا سندور آپریشن، اس کے لیے ہم نے بڑا سندور اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو سندور ہے اور جو ملائیں ہیں، جو ان کی ملائیں ہیں، جو جس کو ہم آپ ملائیں کہتے ہیں، ان کو ہم تیار ہیں انشاءاللہ ان کو سندور لگانے کے لیے۔ پاکستان کو مت للکاریں، پاکستان کی قوم ایک مخلص اور محب وطن قوم ہے، اور اس موقع پر میں سکھ برادران کا، جنہوں نے مشکل وقت میں پاکستان کی فوج کا اور پاکستان کی عوام کا ساتھ دیا، آج ہم اعلان کرتے ہیں
اور یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہندوستان میں جو اکثریت ہے سکھوں کی، ان کا خالصتان جو ہے وہ ان کا دیا جائے، ان کے حق ارادیت ان کا حق بنتا ہے، اور کشمیر کو بھی آزاد کر دیا جائے۔ اور یہ جو بھی اقوام متحدہ میں جتنے بھی یہ معاہدے ہوئے، ہم ان کو کنٹینیو کرتے ہیں اور اقوام متحدہ اور عالمی برادری کا احترام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ پاکستان اپنی بردباری اور تحمل مزاجی سے اس قوم کی خدمت کرے گا۔ پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی فوج کو، ان کی شرافت کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہم نے قرآن سے سیکھا ہے جہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں اور ملک اور قوم کی راہ میں شہید ہونا بہت بڑا درجہ ہے، اور اس درجے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دے تاکہ ہم یہود و نصارہ کا جو ہے وہ کما کلا کر سکیں۔ اس موقع پر عوام کی طرف سے اور اپنے علاقے کی طرف سے، پاکستان کی میڈیا کی طرف سے اس موقع پر جتنے آلات کشیدہ ہوئے، اور سول سوسائٹی نے، وکلاء نے، اور تاجر برادری نے، صحافیوں نے بھی ملک کی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ ایک قدم سے دو قدم بڑھا کر ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ انشاءاللہ ہم بھی اس عہد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جس نے اپنے ملک اور قوم، اپنے دین اور مذہب کے لیے جہاد کیا، وہ ہم میں سے شہیدوں میں سے پایا جائے گا۔ ہم زندہ قوم ہے، مسلمان کی فوت ہوتی ہے تو اس کو قبرستان میں باعزت طور پر دفنایا جاتا ہے، جبکہ ہندوستان میں جو مودی میڈیا یا مودی کے جو بی جے پی کے ہندوؤں میں کوئی مرتا ہے تو بدقسمتی دیکھے اس کو جلا کر اس کی راہ کو بھی گنگا جمنا میں بہا دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ کوئی گنگا جمنا والے نہیں ہیں، گاؤ موت اور آپ لوگوں کو نصیب ہو۔ الحمدللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادوں کے صدقے ہم آب زمزم پینے والے ہیں اور اپنے سینوں کو کھول کر کشادہ کرنے والے ہیں۔ اس موقع پر انشاءاللہ میرا پیغام ہے پوری دنیا کے لیے کہ ہم جو ہے ہم کو کمزور نہ سمجھا جائے۔ ہماری خواتین، بچے، بوڑھے اور عورتیں جو ہے پاک فوج کے لیے جنہوں نے بھی اس فورس میں حصہ لیا جنگ میں، ان کے لیے دعائیں اور قرآن خوانیاں ان کے حوصلوں کو بلند کرنے لی کی ماؤں بہنوں کی دعائیں ان کے ساتھ رہی ہیں۔ اور پاک فوج کے جو نوجوان ہیں جنہوں نے بارڈر پر جو ہے دشمن کا مقابلہ کیا، ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور اس عہد کے ساتھ پاکستان ایک پرامن اور پر امید ملک ہے اور بہادر ملک ہے۔ انشاءاللہ ہم جو ہے کسی کے وہ نہیں آتے، نہ کوئی ہمارے ٹیررسٹ قوم ہے، نہ ہم کوئی کرتے ہیں۔ اگر ہماری مسجدوں اور مدرسوں پہ کسی نے اٹیک کیا، نہ کوئی مندر بچے گا، نہ کوئی ان کا بھگوان بچے گا۔ انشاءاللہ ہم اس عہد تک بھی پہنچیں گے جہاں پر ہمارے دین اور مذہب کا اعتراض ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ جو ہے جو جذبات ہیں وہ پاکستان آرمی کے لیے، پاکستان بحری اور فضائیہ کے لیے، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ والسلام۔